پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, مہدی شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی آرگنائزیشن, کوئی بھی این جی او, ایچ آر سی پی کے لوگ تمام حلقوں میں گئے ہوں اور اگر ان کی کوئی فائنڈنگز ہیں ایسی کہ وہاں پر ریگنگ ہوئی ہے, کوئی اس طرح کے ایررز ہوئے ہیں جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے اور ان کی حریف جماعتوں کو نقصان ہوا ہے, تو مہدی شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں بطور چیف منسٹر گلگت بلتستان کہ وہ دوبارہ الیکشن کرانے کی اپیل کریں گی. شاہ صاحب, آپ نے کہا کہ مسلم لیگ کاف کے لوگ تھے, ان کے منظور ہیں, یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہی میں کہتا ہوں نا جی, ان کی حکومت تھی, ان کا چیف ایگزیکٹو تھا, ان کا مشیر تھا, ٹھیک ہے جی. جب یہ الیکشن کا اعلان ہوا تو ان کے مشیر ختم ہو گئے اور وہ تمام لوگ جو ڈپٹی کمشنر ایس پیز تھے ان کے ہی منظور نظر تھے. اس کا الیکشن کا جب شیڈول ہوا, میں نے کہا جی ان لوگوں کے سامنے آپ الیکشن کریں گے تو ہمیں تو مشکلات ہوں گے, اور میں گارنٹی کے ساتھ, میں صوبائی صدر بھی ہوں وہاں کا, جب میں نے چیف سیکرٹری صاحب اور ہمارے گورنر صاحب کو کہا جناب یہ جو مسلم لیگ کاف کے انتظامیہ میں آپ الیکشن کرا رہے تو ہمیں خودکشی کے لیے چھوڑ رہے ہیں, انہوں نے آرڈر کیا کہ الیکشن تک کوئی آدمی ایک سپاہی تک ادھر سے ادھر پوسٹنگ نہیں ہوگا, تو تبادلہ نہیں ہوگا. بالکل ریکارڈ پر موجود ہے. اور وہ سارے آپ پروف کر سکتے ہیں کہ وہ کاف کے لوگ تھے؟ نہیں, میں آپ کو بتا دوں, میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں. ہم نے درستی کرنے کے لیے لسٹ بھیجا کہ جی یہ جو نام ہے جن کا باپ کا نام غلط ہے یا اس کا, میرا لسٹ کلیئر نہیں ہوتا تھا, مسلم لیگ کاف والوں کا کلیئر ہوتا تھا. اچھا. آخر میں مجبور ہو گیا, میں نے ڈی سی صاحب کو کہا جناب ڈی سی صاحب اگر آپ کا یہ رویہ رہا تو میں الیکشن سے بائیکاٹ کروں گا, میں نے اپنے حلقے میں کہا. اچھا, ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے شاہ صاحب کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے اسکردو 2 دن پہلے تقریباً الیکشن سے, اور وہاں جا کر انہوں نے فائنینشیل انسینٹیوز دیے. اس حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے, جو ان جماعتوں نے, پاکستان مسلم لیگ نواز نے, پاکستان مسلم لیگ کاف نے, ایم کیو ایم نے, ساروں نے شور مچایا کہ جی یہ تو غلط بات ہے. جب پرائم منسٹر صاحب جا کے وہاں پر لوگوں کو فائنینشیل یعنی کہ جو اس طرح کے انسینٹیوز دے گئے جن سے لوگ اٹریکٹ ہوں ان کی طرف یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف, تو یہ تو کیونکہ ہمارے پاس تو گورنمنٹ نہیں ہے, یہ تو پھر وہ اپنی جو سرکاری مشینری ہے, جو فورس ہے, جو اثر رسوخ ہے, اسے استعمال کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا جانا ٹھیک تھا؟ جناب میں آپ کو ایک بات, پرائم منسٹر صاحب کب گیا؟ جب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب پہلے گئے وہاں گلگت بلتستان میں. لیکن وہ ملک کے پرائم منسٹر تو نہیں ہے نا, چیف منسٹر. چیف منسٹر پنجاب ہے, چیف منسٹر وہ تو پرائم منسٹر پورے پاکستان کی. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں نا, یہاں آپ کے ضمنی الیکشن ہوتے ہیں کل, کیا شہباز شریف صاحب نہیں جائیں گے؟ کیا اس سے پہلے کبھی ضمنی الیکشنوں میں یہاں کے وہ نہیں جاتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ کہتے ہیں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں, جہاں تک اعلانات کی بات ہے, شہباز شریف صاحب نے وہاں اعلانات کیے, نواز شریف صاحب نے وہاں اعلانات کیے, یہ اپنے خصوصی طیارہ لے کے وہاں آئے, وہاں ان کو ہمارے لوگوں نے ویلکم کیا, وہاں 7 جلسے کیا. اگر یہ کرے تو ٹھیک, ہم کرے تو غلط. وہ کہتے ہیں جی آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کی جماعت گیلانی صاحب ملک کے پرائم منسٹر ہیں. پرائم منسٹر ہے نا جی. میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان کی آپ تاریخ میں جائیں, جب بھی کوئی یہاں پاکستان میں ضمنی الیکشن ہوا ہو, کیا نواز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر شرکت نہیں کیا؟ ریکارڈ پر موجود ہے. یہ بات دیکھیں, وہ پرائم منسٹر ہے لیکن پیپلز پارٹی کا بھی تو ہے نا. اس نے یہ تو نہیں کہا جی آپ جو ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دے اور نون لیگ کو ووٹ نہ دے دے, انہوں نے ایسے تو نہیں کہا. obviously وہ گئے تھے تو وہ اپنی پارٹی کے لیے سپورٹ کرنے گئے تھے نا. دیکھو نا جی, جس طرح نواز شریف اپنے پارٹی کے سپورٹ کے لیے گیا, باقاعدہ ہیلی کاپٹر اور باقاعدہ صبح ایک پنجاب کے مطلب چیف منسٹر نے اپنا خصوصی طیارہ لے کے وہاں آیا. کون سے پارٹی کے لوگ نہیں آئے, ٹھیک ہے نا جی, ہر کوئی گیا. ہم اقتدار میں تھا تو ان کو تھوڑا سا وہ کھٹک گیا, لیکن ایسی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ان کے اس سے نہیں, یہ جو ہمیں ووٹ ملا کہ وزیر اعظم نے وہاں ایک دم اعلان نہیں, یہ ووٹ اس نے بنا کے گیا 74 میں شہید بھٹو نے بنا کے گیا ہوا ووٹ ہے, اور یہ وہی ووٹ آ رہا ہے شہید. میں نے اس لیے آپ کو ماضی کی جو بات میں نے آپ کو کیا, اس لیے کیا فاروق صاحب, اس لیے میں نے آپ کو کیا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے, اگر چلو اس میں ہوتا تو جو ہمارے حکومت میں نہیں تھے پھر بھی ہمارے سنگل میجارٹی تھے تو ادھر تو ہم نے داندلی تو نہیں. ہمارے ذہن میں تو بیٹھا ہوا ہے, لوگ جب سوال پوچھتے ہیں یہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے, آپ کلیئر کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے حکومت ہوتی یا ہمارا حکومت کا سے ہوتا, ہم 14 ووٹ سے ایک حلقے میں نہ ہارتا. 14 ووٹ کو 48 کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا, ٹھیک ہے جی, ہو سکتا تھا اگر کرنا چاہتا. ہمارا صوبائی جنرل سیکرٹری غلام محمد صاحب 175 ووٹ سے ہار گیا, رات کو اعلان ہو گیا, آپ داندلی کے وہ کرے, رات کو غلام محمد کا اعلان ہو گیا, جی غلام محمد صاحب جیت گیا.
صبح اعلان ہو گیا جی وہ آزاد آدمی جیت گیا. اب آپ بتاؤ داندلی کا یہ حالت ہے. اگر داندلی ہوتا تو رات کو رزلٹ ہمارے حق میں, صبح کہا یہ آزاد جیتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی وہاں پر یہ داندلی کا وہ نہیں ہے, وہاں داندلی ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کو ایک بات, وہاں چھوٹا سا دیکھو نا, میرا حلقے میں مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے, یہ میرا آدمی, یہ اس کا آدمی, ٹھیک ہے نا. داندلی وہاں یہ ہے کہ وہاں اگر 10,000 ووٹ پڑنا تھا تو 20,000 پڑے تو ہمیں کہوں گے جی داندلی ہو گئے, ٹھیک ہے نا جی. ایسے تو کہیں وہ نہیں ہوا. یہ تو باتیں ہوتی نہیں کہ جی لوگوں کو مارا گیا, مختلف پارٹیز کے لوگوں کے. آپ کہتے ہیں یہاں تک بھی رپورٹ کیا گیا, کئی سیاسی قائدین نے کہا جی کہ آپ کے سامنے بھی کچھ پارٹی کے ورکرز کو مارا گیا. جناب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, گلگت بلتستان کی تاریخ میں اگر پہلی بار وہ ہوا ہے, پہلے بھی کبھی پیپلز پارٹی نے اس طرح کا نہیں کیا, اس دفعہ بھی ایسے نہیں ہوا. آپ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ کس پارٹی نے کیا. میں ان پارٹیوں کا نام بھی لینا نہیں چاہوں گا, اس لیے وہ سمجھیں گے. ریکارڈ پر موجود ہے, ان کے خلاف FIR ہوا ہے. ہمارا وہاں میں آپ ان کے نام کیوں نہیں لینا چاہتے؟ میں آپ کو ایک بات بتائیں, لوگوں کو بتائیں. میں اسکردو میں آپ کو ایک چھوٹا سا, اسکردو میں ہمارا وہاں ماحول یہ ہے کہ ہم لیڈیز اسٹیشن پہ ہم کم جاتے ہیں. ہمارا وہاں کلچر ایسے, میں اپنے حلقے کے وہاں MKM کے آدمی وہاں گزتا رہا, ان کے آدمی کو میں نے کہا جناب میں یہاں کا لوکل ہوتے ہوئے نہیں جاتا ہوں تو آپ کو بھی نہیں جانا چاہیے. پہلی بار گلگت بلتستان کی تاریخ میں وہاں جو MKM کے جو لوگ تھے انہوں نے لیڈیز اسٹیشن پر فائرنگ کرایا. MKM کے لوگوں نے؟ ہاں ٹھیک ہے, FIR ہے, ریکارڈ ہے. وہاں رینجر جو گلگت بلتستان سکورٹ کے کرنل صاحب موجود تھے. اور یہ کون سا پولنگ اسٹیشن تھا؟ یہ اسکردو میں. اچھا اسکردو, ٹھیک ہے, اسکردو میں وارڈ نمبر 2 کے خواتین کے اس میں MKM کے لوگوں نے فائرنگ کرایا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہاں NS کا کرنل وہاں بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے وہ کیا. کرنے کے بعد وہاں تھوڑا سا پھڈا ہو گیا. اچھا ایک بریک مجھے یہاں پر لینی ہے, وقفہ لینا ہے, اس کے بعد آپ سے مزید بات ہوتی ہے اسی کے حوالے سے. ناظرین کافی دلچسپ گفتگو جاری ہے, اب ہمارے ساتھ رہیے.